قربان محمد میں تیرے، قربان محمد میں تیرے قربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قعبہ قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے گلہائے نعت اور میں ہوں سحر اعظم۔ ناظرین، یہ سنتے آئے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ادب محبت کی پہلی شرط ہے۔ اور جب بات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تو یہ ادب ناظرین اس محبت کے لیے بنیادی شرط قرار پاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات ہو محبت رسول کی، بات ہو ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہم صحابہ کرام کے ذکر کے بغیر آگے بڑھ جائیں؟ ادب رسول کے حوالے سے یقیناً تاریخ میں صفات کے صفات بھرے پڑے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف ایک صحابی کے ذکر سے پروگرام کو مزید آگے بڑھا رہی ہوں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتا نہیں سکتا، کیونکہ ادب کی وجہ سے کبھی انہیں آنکھ بھر کے دیکھنے کی جسارت ہی نہ ہو سکی۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ ادب جو محبت کو عشق کی معراج تک لے جاتا ہے۔ اظہر حسین کے چند اشعار یہاں پڑھ رہی ہوں کہ لفظ لہجہ زبان کچھ بھی نہیں، لفظ لہجہ زبان کچھ بھی نہیں، اور ان کے شایع نشان کچھ بھی نہیں، ان کے شایع نشان کچھ بھی نہیں، اور بات جب ان کے عشق کی آئے، وہی صحابہ کرام کا ذکر آپ کو یاد آئے گا کہ بات جب ان کے عشق کی آئے تو پھر یہ گھر خاندان کچھ بھی نہیں، پھر یہ گھر خاندان کچھ بھی نہیں۔ اور کیا سفر ہے، سفر یہ سنت کا ہے، مشقت تھکان کچھ بھی نہیں، اور فاصلہ ہے بہشت و گنبد میں۔ آخری شعر پیش کر رہی ہوں اظہر حسین کی جانب سے کہ فاصلہ ہے بہشت و گنبد میں، ہاں مگر درمیان کچھ بھی نہیں، ہاں مگر درمیان کچھ بھی نہیں۔ بڑھتے ہیں آج پروگرام میں موجود مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان کہ یقیناً ان کے انداز بیان کے مجھ سمیت آپ سبھی معترف، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو، اور بڑھتی ہوں پروگرام میں موجود ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ ان سب کو بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں، وجہ وہی ہے کہ بہت ہی دل سے اور بہت ہی میٹھی آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء خوانی کیا کرتی ہیں۔ ان کی آواز کی مٹھاس کو آپ سبھی پسند کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عنبر اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم عنبر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ عنبر کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ پروگرام کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے ہم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے عنبر اشرف کو۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، عادل ہے مستجیب ہے، بے حد حلیم ہے، بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے، ہر شے سے آشنا ہے، خبیر و علیم ہے، خالق ہے کائنات کا، رب کریم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے، رازق ہے تو ہر ایک کا،
परवरदिगार है, मोहताज तेरे सब है तू बा इख्तियार है, हाजत रवा है तू ही गफूरुर रहीम है, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, तू सबसे अजीम है। वाह वाह। मौला है दो जहान का बंदा नवाज है, हर शय तेरी रहीन है, तू बेनियाज है, मालिक है हस्त बूद का तू कारसाज है, वाहिद हमारे वक्त का तू ही कसीम है, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, तू सबसे अजीम है। बेशक बेशक, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तू सबसे अजीम है। इसको मज़ीद समझने के लिए बढ़ते हैं इम्तियाज़ आपा की जानिब। आपा, हम देखते हैं कि अल्लाह के नामों में से एक नाम मुजीब भी है, फिर यहाँ जिक्र किया गया आदिल व मुस्तजीब होने का, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। शुक्रिया सर, माशाल्लाह बहुत प्यारी अंबर ने हम पढ़ी। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, देखिए सूरह बकरा में, वैसा साला का इबादी अन्नी फ़न्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली। तो फरमाया कि देखो, जब भी ए महबूब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में आकर पूछे, उन्हें बताइए कि मैं उनके बेहद करीब हूँ। ठीक है। और साथ ही फरमाया उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबुली, बस तुम अल्लाह ही की तरफ रुजू किया करो, उससे जवाब लिया करो, उस पर ईमान लाया करो, उसका कहना माना करो। अब यहाँ जो नुक्ता है वो ये कि इस पूरी आयत मुबारका का उसलूब ही मिठास वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, कि हर कोई तो नहीं पूछता। प्यार वाले आते हैं महबूब और फिर रब का पता पूछते हैं। बेशक। उन्हें तलाश होती है, जुस्तजू में रहते हैं अल्लाह की रजा के। ठीक है। तो आप उन्हें बताइए कि मैं उनके बड़े करीब हूँ, तुम उस दर पर आ गए हो। तो अब यही तो हम चाहते हैं कि तुम इस दर से लग जाओ। तुमने आकर सवाल किया मेरे महबूब से, उन्हें बताइए कि अब मैं उनकी हर पुकार का जवाब देता हूँ। और मुजीब अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है। आप देखिए कि जितने बुत परस्त या दीगर आग की पूजा करने वाले हैं, तो उन्होंने जिनको खुदा बनाया हुआ है, ना वो सुनते ना वो जवाब देते हैं और ना कुछ करने पे कुदरत रखते हैं। बेशक, कुछ इख्तियार नहीं रखते। और हमारा हय्युल कय्यूम हकीकत में वो रब असल अल्लाह और खुदा है कि जो सुनता भी है, जवाब भी देता है, दुआओं को भी सुनता है, जो मुश्किल कुशा भी है, जो आजत रवा भी है, जो अलीम भी है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, जिसकी बख्शिशों के खजाने हर वक्त खुले हुए हैं, जो आए और झोलियां भर के ले जाए, अपने गुनाहों पर माफ़ी ले जाए। हाँ बेशक, उसके रहमतों के ख़जाने, उसके बख्शिश के ख़जाने जो है उसके मखलूक के लिए हर वक्त उनमें कभी कमी नहीं आती। बिल्कुल। और इसी हमद को सुनने के साथ और इसको समझने के साथ बढ़ते हैं हमारा जो अगला सेगमेंट होता है फ़ारसी कलाम का। आज अंबर अशरफ हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि फ़ारसी नात अंबर अशरफ की खूबसूरत आवाज़ में प्रोग्राम में शामिल करें। इसकी क्योंकि कल ही तर्ज बनाई है, तो अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो माजरत। तूई महबूब खुशनाम, तूई माशूक जानम, तूई महबूब खुशनाम, तूई माशूक जानम, तेरा जो यद तली मिसकी, तेरा जो यद तली मिसकी, तेरा हाद दिलो जानम, तूई महबूब
نامم توئی معشوق جانانم سبحان اللہ توئی سلطان و من بندہ گدائے چاکر کویت توئی سلطان و من بندہ گدائے چاکر کویت ہمیں نازم کے من بندہ ہمیں نازم کے من بندہ گدائے کوئی سلطانم توئی معشوق جانانم توئی محبوب خوش نامم سبحان اللہ بھر سوگے کی می بینم ہمیں بینم خیالت را بھر سوگے کی می بینم ہمیں بینم خیالت را مگر تو مسکن داری مگر تو مسکن داری میان چشم گریانم توئی محبوب خوش نامم توئی معشوق جانانم توئی محبوب خوش نامم توئی معشوق جانانم تیرا جو ید تنی مسکی تیرا جو ید تنی محبوب خوش نامم توئی معشوق جانانم اگرچہ تو میرا گوئی کہ رو از کوچ احمد اگرچہ تو میرا گوئی کہ رو از کوچ احمد منی مسکی شاہ ہرگز منی مسکی شاہ ہرگز زکویت رخ نگردانم توئی محبوب خوش نامم توئی معشوق جانانم تیرا جو ید تنی مسکی تیرا جو ید تنی مسکی تیرا خواہد دل و جانم توئی محبوب خوش نامم توئی معشوق جانانم سبحان اللہ حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ کلام اپنے خوبصورت آواز اور خوبصورت طرز کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کی اور اس میں کہا کیا گیا ہے یقیناً ہمیں اس کے لیے بڑھنا ہوگا امتیاز آپا کی جانب پاپا اس سے پہلے کہ میں اس کلام سے متعلق کچھ سوال عرض کروں میں چاہوں گی کہ ایک عام فہم ترجمہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ پیش کر دیں شکریہ سر ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور آپ دیکھیں تو اردو سے ملتے جلتے لفظ ہیں جو ہمیں خود بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ پہلا آغاز ہی ہوا ہے کہ تو محبوب خوش نامم کہ اے میرے محبوب میرے آقا آپ اتنے پیارے ناموں والے کوئی معشوق جانانم کہ بے شک میں عاشق ہوں تو آپ معشوق ہیں میں محب ہوں تو آپ محبوب ہیں میں طالب ہوں تو آپ مطلوب ہیں کہ میرے عشق کا مرکز تو آپ ہی کی ذات ہے تیرا جویت تن مسکین جویت کہتے ہیں تلاش کرنے والے کو کہ میں ایسا مسکین عاجز آسی ہوں کہ آپ ہی کو تلاش کرتا رہتا ہوں تیرا ہاتھ دل و جانم میرا دل اور جان ہر لمحے آپ ہی کو چاہتا ہے آپ ہی کی محبت میں رہتا ہے پھر فرمایا کہ تو ہی سلطان کہ آپ ہی بادشاہ ہیں اور میں تو بندہ گدائے چاک کہ میں تو آپ کی
کوچے کا, آپ کی گلی کا, آپ کے اس شہر کیا کا بات ہے. ایک ادنا سا گدھا ہوں, ایک ادنا سا مانگنے والا ہوں, بیکاری ہوں, ہم ہی ناظم کے من بندہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں تو میرے دوست احباب, میرے ارد گرد رہنے والے سبھی مجھ پر ناز کرتے ہیں, بے شک, فخر کرتے ہیں اس کہ کی میں وجہ آپ کی گلی کا, آپ کے در کا کوچے گدھا کا ہوں, بے گدھا شک. ہوں, آپ کی گلی کا گدھا ہوں. اس وجہ سے دوست احباب اور ملنے جلنے والے سب فخر کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ میں جس طرف دیکھوں آپ ہی کو دیکھتا ہوں, ہمیں بینم خیالت رہا, میرے خیالوں میں ہر وقت چونکہ آپ ہی رہتے ہیں تو میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے ہر گھڑی آپ ہی کا جلوہ, آپ ہی کے تجلیات نظر آتے ہیں. اور فرمایا کہ مگر تو مسکن داری, گویا آپ رہتے ہیں, آپ کا مسکن میری چشم گریا ہے, میری چشم نم میں آپ ایسے بس گئے ہیں کہ اب میں جدھر دیکھتا ہوں, نگاہ اٹھاتا ہوں تو آپ ہی نظر آتے ہیں, آپ کیونکہ آپ میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ اے احمد تو میرے کوچے سے چلا جا, تو یہ ایک میرے لیے آزمائش کی گھڑی ہوگی. تو وہ جو کہتے ہیں عام محبت میں بھی کہتے ہیں کہ عطا اور جفا عشق میں ایک جیسی نظر آتی ہے, تو اگر آپ مجھے دھتکار بھی دیں گے میرے آقا, میں جانے والا نہیں, میں اس در سے جانے والا نہیں, میں اس در کو پکڑے رکھوں گا, میں پھر بھی نہیں جاؤں گا, اس جگہ سے رخ نہ پھیروں گا, ادھر ہی جم کے آپ کی چوکٹ سے لگا رہوں گا. کتنا خوبصورت کلام احمد جان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ہر مصرع اس کا تشریح طلب ہے آپا. مگر میں چاہوں گی کہ یہاں خاص طور سے جو بات کی گئی کہ میرے فکر و خیال کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ فکر کا بھی قبلہ آپ, خیال کا بھی قبلہ آپ. اور اس کی بڑی مثال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صحابہ کرام کی اس واقعے سے نظر آتی ہے جو تحویل قبلہ کہا ہوا. دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہیں اور رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے. اب جسموں کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے, مگر صحابہ کے فکر و خیال کا رخ حضور کی جانب ہے. تو ادھر سے رخ پھیر لیتے ہیں, کسی نے ایک سوال بھی نہیں کیا اور سب حضور کے پیچھے پھر گئے. تو یہی تو اصل نماز ہے کہ تمہارے جسم اللہ کی بارگاہ میں رہیں, تمہاری فکر و خیال کا قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک رہے. تو جب فکر خیال دھیان ادھر رہتا ہے تو عبادات اور نیکیاں قبول ہوتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں تو قربانی جیسی عبادت بھی رد ہو گئی کہ اللہ کی طرف خیال گیا, حضور کی طرف دھیان نہ گیا کہ انہوں نے ابھی قربانی نہیں دی. تو یہ واقعات کیا بتاتے ہیں کہ اپنے فکر و خیال کو حضور کے حوالے کر دو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرتے رہو گے تو عبادت کی روح کو پا سکو گے. کیا خوبصورت گفتگو ناظرین, کیا خوبصورت کلام پروگرام میں ہم نے شامل کیا, اور اسی کی وساطت سے پھر ہم نے آپس سے اس کلام کو جب سمجھا تو کہتے ہیں نا کہ ذہن کے دریچے کھلتے چلے گئے. ہم خوبصورت کلام اور آپا کی خوبصورت گفتگو پروگرام میں مزید ہم شامل کریں گے, مگر فی الحال ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی جانب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پروگرام گلہائنات کو پیش کرنے کے لیے وہی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے, ہمارا فرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے گلہائنات, میں ہوں سحر اعظم, میرے ساتھ مہمان موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ اور ثنا خان, میرے ساتھ موجود ہیں امبر اشرف صاحبہ. امبر کی آواز میں ہم ایک اور خوبصورت نعت سننا چاہیں گے. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, ہمیں جان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, ہمیں جان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, ہمیں جان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, ہمیں جان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ہاں میرا دھیان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا, ہاں میرا دھیان گیا. لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, ہمیں جان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر, مجھے آئی نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر,
مجھے آئی نظر میرا جب گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا ہاں میرا دھیان گیا میرا جب گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا میرا جب گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا ہاں میں جان گیا سبحان اللہ. بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام ہوا کام تمام بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام ہوا کام تمام یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا ہاں طوفان گیا یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا ہاں میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش رہیں. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. جی آپا آپ کی جانب آؤں گی اور نسخہ تسخیر کا ذکر کیا گیا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ نسخہ تسخیر ہے کیا. ویسے تو اس کا فارمولہ بھی بتا دے گا کہ جو ان کو مان گیا تو اس کو سب مان گئے. بے شک نسخہ تسخیر کیا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ازل سے انسانی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے قوت کو، اقتدار کو، اختیار کو، طاقت کو. پھر آپ ایک اور نظر سے دیکھیں تو محبت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت اور طبیعت میں بلندی چاہتا ہے، بالکل مقام چاہتا ہے، تو مرتبہ نسخہ تسخیر کیا ہے؟ وہ نسخہ عطا ہو جانا کہ جس سے انسان جو چاہتا ہے اسے عطا ہو جائے. اور آپ دیکھیں تو شاعر نے ایسے نہیں کہا. اس کی سند ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. 2 آیات کا حوالہ دوں گی. سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہ وہ محبوب جو آیا سچائی کے ساتھ جس نے ان کی سچائی کی تصدیق کر لی، یعنی جو ان کے غلاموں میں ہو گیا، بے شک یہی تقوی والے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم وہ جو چاہتے ہیں ان کا رب انہیں عطا فرماتا. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں تو یہاں یہ فرمایا یشاؤون وہ چاہ لیتے ہیں. ارے ان کے دل میں خواہش آ جاتی ہے تو رب پورا کر دیتا ہے. یطلبون اور یدعون کا لفظ استعمال نہ فرمایا کہ دعا اور طلب میں بھی زبان ہلتی ہے. ابھی دل میں خیال آیا تھا تو نسخہ تسخیر تو ہوا کہ جو چاہتے ہیں عطا ہو جاتا ہے. دوسرا بھی سند پیش کر دوں اگر اجازت ہو تو. بالکل آپا بالکل آپ کی گفتگو تو ہم سن رہے ہیں. سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا حضور کے غلاموں کے لیے فضل کبیر ہے. اور اس سے پہلی آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور ان کے بعد کا فضل کبیر. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تخت اٹھا کر لے آتا ہے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے. اور یہاں حضور کے غلاموں کے لیے فرمایا جا رہا ہے نسخہ تسخیر ہے. وہاں صرف فضل تھا، تمہارے لیے فضل کبیر ہے. کیا بات ہے. فضل کبیر کیا ہے؟ تم جو چاہو گے نسخہ تسخیر تمہارے پاس ہے. میرے محبوب کے ہو جاؤ. بس بتا تو دیا کہ نسخہ تسخیر کیا ہے. بس بتا تو دیا بالکل کہ کائنات کو تسخیر کرنے کا، دلوں کو تسخیر کرنے کا، کہ جو ان کا ہو گیا تو سب اسی کے ہو گئے. بالکل. جی امبر ایک اور خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہی ہیں. کیا بات ہے. وہ سوئے کیا بات ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوئے
तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, बेशक जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार बेशक। फिरते बहुत ही सच्ची बात है। बेशक ऐसे ही हैं, होता है। दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। क्या कहने। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। हर चरागे मज़ार पर कुदसी, हर चरागे मज़ार पर कुदसी, कैसे परवान क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरते हैं, माशाल्लाह। कैसे परवान वार फिरते हैं, माशाल्लाह। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमने सुना। जीती रही है जी। आपा यहाँ पे कहा कि वो सुए लालाजार फिरते हैं और तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, यानी हम तो जब बड़ा खुशी का हमें बताना हो, एक निस्बत देनी हो जानिब, तो हम कहते हैं कि जी बहार के दिन आ गए। अब बहार को भी कहा जाता है कि तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। क्या खूबसूरत आला हज़रत तजबीज़ बिल्कुल, इस्तेमाल की, क्या बहुत कहेंगे। प्यारा कलाम छोटी बहर का, और इतनी खूबसूरती से। अच्छा, छोटी बहर में इतनी बड़ी बात को कहना इतनी कितना बड़ी मुश्किल बात को होता है। आप बंद कर देखिए, दिया। मैं बिल्कुल। कहने लगी थी कि दरिया को दरिया गोया को कूजे में बंद बेशक। कर दिया। आप देखिए कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान याद आ गया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हाँ। कि फिरने से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई उस शहर मुकद्दस की कि मेरा महबूब तू जहाँ होता है। तो वो अरब जो एक सहराई इलाका था, कैसी बहार आई हुजूर के आने से कि आज वो निगाहों का मरकज़ है। अरबों मुसलमान दौड़े दौड़े चले जाते हैं और साल का कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वहाँ रश ना हो और इस तरह से दुनिया ना हो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम उजड़े वीरान दिलों में आ जाएं तो दिलों में बहार आ जाती है। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, इससे एक मुराद ये भी है कि चाहे मौसम कोई सा भी हो, मेरे आका तशरीफ ले आए तो दिलों में बहार आ जाए, उस जगह पे बहार आ जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, तो जिस दिन हुजूर तशरीफ आवरी कर दें, फरमा दें, उस दिन उस घर पे बहार आ जाती है। तो हुजूर के आने से जो बहार है वो तो वो बहार है जिस पे खिज़ां आती ही नहीं। आम मौसम तो बदल जाते हैं, मगर वो बहार ऐसी बहार है, दिलों में आ जाए तो दिल आबाद हो जाते हैं, नूर से भर जाते हैं। जिस घर में मेरे आका तशरीफ फरमा हो जाए वो घर महक उठता है, उस घर पे बहार आ जाती है। ये तो देखें, एक ज़ाहिर है कि इतने बड़े शायर ने कलाम लिखा और उनकी जो एक इल्मी हैसियत से वो भी सब जानते हैं। अच्छा, ये जो कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से यकीनन बहार आ जाती है, तो एक आम उम्मती भी ये सोच सकता है कि उसका इतना करीबी ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो उसके घर तशरीफ ला सकते हैं या आ सकते हैं? बेशक सहर, हम यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए एक जो एक पैगाम दे गुनाहगार रहे होने होते की हैं, हैसियत से मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए, ईमान मिला ही निस्बत से। हाँ,
نسبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایمان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو بالکل نماز روزہ بھی نہیں کرتے انہیں بھی کسی نہ کسی موقع پر ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے. تو ایمان بھی حضور کی نسبت سے ہے. پھر جب یہ محبت میں ڈھلتا ہے تو کمال ایمان عطا ہو جاتا ہے, وہ لذت اور وہ خوشی و خضوع عطا ہو جاتی ہے. اور یہی محبت جب عشق میں ڈھل جائے تو اب سر نیزے پہ بھی چڑھ جائے تو پرواہ نہیں ہوتی. تو ہم وہ لذت, وہ احساس, وہ مٹھاس دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس محبت کی پرخار راہ پر چلیں تو آپ کے وہ راستے پربہار ہو جائیں گے. یہ محبت تو ایسی ہے جو پرخار نہیں ہے, یقیناً اس میں گل ہی گل ہے. ظاہر لگتا ہے کہ بڑی آزمائشوں کی گھڑیاں ہوں گی, مگر در حقیقت وہ پربہار راستے ہیں جو آپ کی دائمی زندگی کو پربہار کر دیتے ہیں, جو آخرت میں بھی. آپ بہت خوبصورت کلام جو انبر کی آواز میں ہم نے سنے, آپ نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں پروگرام میں تشریف لائیں. اور انبر آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلاموں کا انتخاب کیا, اور فارسی کلام کی جو آپ نے طرز بنائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھی. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے. شکریہ ادا کرتی ہوں. جی ناظرین, آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے. کیونکہ بات یہ ہے ناظرین, حقیقت بھی یہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہر حال میں عزیز ہوتی ہے. پروگرام کا اختتام کریں گے نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور آئندہ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ, نئی نعتوں کے ساتھ انشاءاللہ بشرط حیات دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی. عبدالستار نیازی صاحب کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میں لجپالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میں لجپالا